بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانو میرے قومی بھائیوں، تباہی ہے جٹلانے والوں کے لیے، بربادی ہے، ذلت ہے، خواری ہے دنیا اور آخرت میں جٹلانے والوں کے لیے۔ کیا چیز جٹلائی انہوں نے؟ ایک دعوت اٹھی ہر دور کے اندر، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگوں تمہارا ایک مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک یہی دعوت دی گئی، خوش نصیبوں نے اس کو مانا، عظیم اکثریت نے اس کی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کی ذلت ان کے ساتھ چمٹا دی گئی کہ انہوں نے پھر طاغوت کی بندگی کی۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی بندگی کرو گے یہ طاغوت کی بندگی ہے، اور دنیا کے اندر ذلت اور خواری جو نہ تھمنے والی ہے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ تو لہٰذا آج جو پوری دنیا کے اندر افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، اور ناانصافی ہے، ظلم ہے، دہشت گردی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ انسانوں تم نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی ہے، وفاداری کی بجائے غداری کی ہے۔ اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، تم بندوں کے بندے بن گئے، بندوں کے غلام بن گئے، بندوں کی پوجا تم نے شروع کر دی۔ کوئی مورتی کی پوجا میں لگا ہوا ہے، گنبد کی پوجا میں لگا ہوا ہے، کوئی مزار شریف بنا رہا ہے، کوئی عرس کر رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی بکرے لے کے جا رہا ہے، کوئی چھترے، کوئی مرغیاں، کوئی بریانی سے خوش ہوتا ہے اور کوئی چوریوں سے خوش ہوتا ہے۔ یہ سارے ان کی بندگی کے انداز ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ یہ اور معبود بنائے ہیں، اور ہمیشہ قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں، ہمیشہ قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں اسی شرک کی وجہ سے۔ یہ ڈائن ہے، یہ وہ نجس چیز ہے جس سے تمام برائیاں چوری، ڈاکے، شراب، قتل، غارت اور ڈکیتیاں، ہر چیز اسی کی پیداوار ہے، اسی سے جنم لیتی ہے۔ لہذا اگر تم صحیح معنوں میں سمجھدار ہو، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اگر تمہارے اندر کوئی ذرا بھی ہمدردی کا جذبہ ہے، تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے گھر سے، اپنی ذات سے یہ چیز شروع کی جائے، کیونکہ مالک فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بچاؤ اگر بچانا چاہتے ہو۔ یہ زندگی ہے، جو مر گئے ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور جو زندہ ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، ایمان خالص کی طرف آئیں، فرقوں سے نکلیں، مسلکوں سے نکلیں۔ کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ لسانی طور پر، نہ وطن کی وجہ سے، نہ کسی قوم کی وجہ سے۔ لڑائی اور جھگڑے کا اگر کوئی معاملہ ہے تو الہکم الہ واحد کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو جائے، یہ مبارک جھگڑا ہے، یہ مبارک جنگ ہے اگر اللہ کی وجہ سے کھڑی ہو جائے۔ باقی جمہوریت کے جھگڑے، اور اس کے بعد بریلویت کے جھگڑے، دیوبندیت کے جھگڑے، یہودیت کے جھگڑے، نصرانیت کے جھگڑے، قادیانیت کے جھگڑے، شیعت کے جھگڑے، صوفیزم کے جھگڑے، یہ سارے مشرکانہ جھگڑے ہیں، سارے شیطانی جھگڑے ہیں۔ دونوں پارٹیاں چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے، اس کا انجام جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اس کا وہ دین کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اشتراکیت قبول کی جائے گی، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ جمہوریت، اور نہ یہ بریلویت۔ کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ لہٰذا میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ساری مشکلات کا حل اسی کے اندر ہے۔ خاص کر ہمارے ملک کے اندر جو افراتفری ہے اور معیشت ڈوبی جا رہی ہے، سب کچھ یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، قومی لیول پر اجتماعی توبہ کرو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح عزت دار کرے گا دنیا کے اندر۔ قرضے تمہارے چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے، یقین کیجئے۔ بلکہ تم دوسری قوموں کو، غریب قوموں کو، غریب ممالک کو تم قرضے دو گے، اور وہ بات صحیح معنوں میں پوری ہوگی کہ اسلام کا قلعہ پاکستان بنے گا، اور صحیح معنوں میں پاک سرزمین اس وقت ہوگی جب آخری مزار گرے گا، آخری مسلک ختم ہو جائے گا، جمہوریت ختم ہو جائے گی، اور نہ کوئی عرس کرنے والا، نہ میلے کرنے والا، نہ تعویذ گڑھنے والا، نہ کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے والا، اور نہ کوئی ان کی شرنیاں دینے والا، نہ مولوی صاحب کو تنخواہ دینے والا، کیونکہ یہ ساری بے دینی ہے۔ دین اللہ کے لیے بالکل خالص ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔